سہیل بن عمرو کا شمار مکہ کے ان بااثر افراد میں ہوتا تھا جنہوں نے اسلام کی ابتدائی دور میں مسلمانوں کو شدید اذیتیں پہنچائی۔ ان کی تقریری صلاحیت اور اثر و رسوخ قریش کے لیے ایک قیمتی اثاثہ تھا، اور یہی صلاحیتیں وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ یہ کہانی اس وقت کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور سہیل کی دل کی تبدیلی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نئے اور دلچسپ اسلامی کہانیاں سننے کو ملیں۔ مکہ کی سماجی اور سیاسی زندگی میں سہیل بن عمرو کا کردار بہت مضبوط تھا۔ وہ قریش کے ان چند افراد میں شامل تھے جو کسی بھی موقع پر قریش کی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے آگے آتے۔ ان کے پاس شاندار خطبات کی صلاحیت تھی جسے وہ نہ صرف قریش کے اہم معاملات میں استعمال کرتے تھے بلکہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں بھی بروئے کار لاتے تھے۔ ان کی زبان کا جادو اس قدر مؤثر تھا کہ عام لوگ ان کی باتوں میں فوراً آ جاتے اور اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے۔ صلح حدیبیہ کے وقت سہیل بن عمرو کا کردار بہت نمایاں نظر آیا۔ قریش نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا تاکہ معاہدے کی نکات طے کریں۔ جب معاہدے کی تحریر شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھوایا۔ سہیل نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ کا نام صرف محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ یہ سہیل کی انا اور اسلام دشمنی کا ایک مظہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور معاہدے کو ان کی مرضی کے مطابق لکھوا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سہیل نے سوچا کہ وہ اپنے ضد میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور دوراندیشی کا ثبوت تھا جو سہیل کے دل میں آگے چل کر اثر ڈالنے والا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر قریش کے بڑے سردار اور جنگجو بے بس ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ وہی سردار جو اسلام کے سخت دشمن تھے اب اپنی جان کی امان کے طلبگار تھے۔ سہیل بن عمرو بھی ان میں شامل تھے۔ ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی واضح تھی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں پر انہوں نے جو مظالم ڈھائے تھے ان کا بدلہ لینے کا یہ سنہری موقع ہے۔ جب سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے کیونکہ ان کی فصاحت و بلاغت اسلام کے خلاف استعمال ہوتی رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سہیل کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو بدل دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سہیل نے پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور حکمت کا قریب سے مشاہدہ کیا۔ ان کے دل میں ایک چنگاری روشن ہوئی، لیکن وہ اپنی انا کی وجہ سے ابھی تک مکمل طور پر جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ فتح مکہ کے بعد سہیل نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، عدل اور انصاف کو دیکھا۔ وہ ان مظالم کو یاد کرنے لگا جو قریش نے مسلمانوں پر ڈھائے تھے، اور پھر مسلمانوں کی اس معافی کو دیکھ کر حیران رہ گئے جو انہوں نے اپنے دشمنوں کو دی۔ یہ سب چیزیں ان کے دل میں اثر ڈال رہی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اس سب پر غور کر رہے تھے۔ کچھ دن بعد سہیل کے قریبی لوگوں نے دیکھا کہ وہ تنہائی پسند ہو گئے ہیں۔ وہ اکثر سوچ میں گم رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اسلام کے پیغام پر غور کرتے۔ ان کے دل میں ایک جنگ جاری تھی، ایک طرف ان کی پرانی زندگی اور ضد، اور دوسری طرف وہ حق جو ان کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ کئی دنوں کی کشمکش کے بعد سہیل بن عمرو نے فیصلہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور اسلام قبول کریں گے۔ اور رات کے وقت نکلے تاکہ قریش کے باقی سرداروں کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کے چہرے پر شرمندگی اور خوف کے آثار تھے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور نہایت محبت کے ساتھ انہیں اسلام میں خوش آمدید کہا۔ سہیل کا دل ہدایت سے منور ہو گیا اور وہ ایک سچے مسلمان بن گئے۔
سہیل بن عمرو کا اسلام قبول کرنا صرف ایک تبدیلی نہیں تھی بلکہ ان کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا۔ وہ جو پہلے اسلام کے خلاف اپنی تقریری صلاحیتوں کو استعمال کرتے تھے، اب وہی صلاحیتیں اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کچھ قبائل مرتد ہونے لگے تو سہیل بن عمرو نے ایک یادگار خطبہ دیا۔ انہوں نے لوگوں کو ایمان پر قائم رہنے کی تلقین کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر ڈالتی تھی کیونکہ وہ ایک ایسے شخص کی زبانی حق سنتے تھے جو کبھی اسلام کا شدید مخالف رہا تھا۔ سہیل بن عمرو نے اپنی زندگی کے باقی دن اسلام کی خدمت میں گزارے۔ ان کا دل اس بات پر مطمئن تھا کہ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں اپنے نبی کی رحمت کا مشاہدہ کرنے کا موقع دیا۔ ان کے آخری ایام نہایت سکون اور اللہ کی یاد میں گزرے۔